اس کے علاوہ عبادت کسی کے لیے جائز نہیں، اور اس کے علاوہ سجدہ بھی کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں۔ تو ہر نبی کی یہی دعوت تھی، اور ہر نبی کا یہی کلمہ تھا۔ پھر گوڑا تھے گیا اور ظاہر ہے دوسرے نمبر پر اسلام کی بنیاد ان چیزوں پر رکھی۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس قوم کے اندر نماز پڑھنے کا ثبوت موجود نہ ہو۔ نماز ہے، عیسائی آج بھی نماز پڑھتے ہیں، یہودی آج بھی نماز پڑھتے ہیں، اور طریقہ بالکل بہت حد تک مسلمانوں سے ملتا جلتا۔ اس لیے نماز کا ثبوت بھی دنیا کی ہر مذہبی کتاب کے اندر قائم کی اور نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب ہم نے فرشتوں کو بھیجا، آئے فرشتوں جاؤ زکریا سے ملاقات کر کے آؤ، تو جب فرشتے آسمان سے اترتے زمین پر آتے ہیں اور زکریا کو پکارتے ہیں، زکریا سے ملنا چاہتے ہیں، تو حضرت زکریا اس وقت نماز کی حالت میں کھڑے تھے، محراب کے اندر موجود تھے۔ قرآن کہتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ۔ اور جب فرشتوں نے پکارا زکریا کو آواز دی کہ وہ زکریا، اس وقت زکریا فرشتوں کی آواز سننے کے باوجود بھی ملاقات نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہوا قائم یصلی فی المحراب، کیونکہ وہ محراب کے اندر نماز کی حالت میں کھڑے تھے۔ زکریا علیہ السلام نماز پڑھتے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنی اولاد کو بہت سی نصیحتوں سے نوازا۔ ان نصیحتوں میں ایک نصیحت اپنے بیٹے کو یہ بھی تھی، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے تم نماز قائم کرتے رہنا، اے میرے بیٹے تم نماز پڑھتے رہنا۔ دیکھیے قرآن ہی بتا رہا ہے نماز زکریا علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، نماز لقمان علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، بلکہ وہ اپنی اولاد کو نصیحت بھی کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے تم نماز پڑھتے رہنا۔ یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے ان کو حکم دیا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو بیابوں کے آبادی میں چھوڑاؤ، ان کو سنسان جگہ پر چھوڑاؤ، حضرت ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل چھوٹا سا شیخوار دودھ پیتا بچہ جب ان کو مینا کے میدان میں چھوڑ کر آتے ہیں، ایسی جگہ چھوڑتے ہیں جہاں درختوں کا پتہ نہیں، جہاں پانی کا پتہ نہیں، دور تک اندھیرا ہی اندھیرا ہے، پرندوں کا وجود نہیں، چڑیا بھی اور پرندے بھی ایسی جگہ گھونسلے بناتے ہیں جہاں پانی ان کو آس پاس و قریب میں مل جائے، یہاں پانی دور دور تک پتہ نہیں، دور نہیں۔ ایسی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں اللہ کا گھر تھا، وہاں اللہ کا گھر، اس گھر کے پاس ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا اور فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانا نہیں دیکھا، پانی نہیں دیکھا، میں نے ایسی بیابوں کے آبادی میں چھوڑا ہے، میں نے ایسے سنسان جگہ پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا ہے جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، جہاں سبزی کا ایک دانہ نہیں ہے، میں نے نہ کھانا دیکھا نہ پانی دیکھا، سنسان بستی ہے، غیر آباد بستی ہے، میں نے اس بستی کے پاس اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ عند بیتک المحرم، میں نے اس لیے وہاں چھوڑا کیونکہ تیرا حضوری والا گھر، تیرا بابرکت گھر وہاں موجود ہے۔ اے اللہ، میں نے اپنی بیوی بچوں کو تیرے گھر کے پاس چھوڑا ہے، لیقیموا الصلاۃ، اس لیے وہاں چھوڑا تاکہ وہ نماز پڑھ سکیں۔ ہمیں اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ آپ دلی ممبئی کہیں زمین خرید کر مکان بناتے ہو، رہتے ہو، فلیٹ لیتے ہو یا کوئی گھر لیتے ہو، تو آپ دیکھتے ہو نہیں دیکھتے ہو بجلی ہے یا نہیں، پانی ہے یا نہیں، اسکول ہے یا نہیں، دکانیں ہیں یا نہیں، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہو یا نہیں
حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں میں نے نہ سبزی دیکھی نہ اناج دیکھا نہ غلہ دیکھا نہ کھانا دیکھا نہ پانی کا قطرہ دیکھا کچھ نہیں دیکھا پیڑا تو پیڑا گھر دیکھا ان بیتک المحرم اے اللہ میں نے احرام والی جگہ پر بزرگی والے گھر کے پاس میں نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا اس لیے یہاں چھوڑا تاکہ وہ نماز قائم کر سکے تاکہ وہ نماز پڑھ سکے سب سے پہلی فکر کھانے کی نہیں ہوئی پینے کی نہیں ہوئی سب سے پہلی فکر ہوئی کہ ہمارے بچے نماز کہاں پڑھیں گے نماز کا ابراہیم علیہ السلام کی دعا غور کرو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ ہم نے اپنی بیوی بچوں کو ایسی جگہ چھوڑا